سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو ناول جس کا نام ہے خوفناک عمارت۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ابن صفی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض کے لیے ایک نئی درد سری لے کر آئی تھی۔ حالات ہی ایسے تھے کہ براہ راست اسے ہی اس معاملے میں الجھنا پڑا، ورنہ پہلے تو معاملہ سول پولیس کے ہاتھ میں جاتا۔ بات یہ تھی کہ اس خوفناک عمارت سے قریباً 1 یا 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک نوجوان کی لاش پائی گئی، جس کے جسم پر کتھئی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ تھی۔ کیپٹن فیاض نے عمران کی ہدایت کے مطابق پچھلی رات کو پھر عمارت کی نگرانی کے لیے کانسٹیبلوں کا ایک دستہ تعینات کروا دیا تھا۔ ان کی رپورٹ تھی کہ رات کو کوئی عمارت کے قریب نہیں آیا اور نہ انہوں نے قرب و جوار میں کسی قسم کی کوئی آواز ہی سنی، لیکن پھر بھی عمارت سے تھوڑے فاصلے پر صبح کو ایک لاش پائی گئی۔ جب کیپٹن فیاض کو لاش کی اطلاع ملی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ عمران نے عمارت کے گرد مسلح پہرہ بٹھانے کی تجویز کیوں پیش کی تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر لاش کا معائنہ کیا۔ کسی نے مقتول کی داہنی کن پٹی پر گولی ماری تھی۔ کانسٹیبلوں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلی رات فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کیپٹن فیاض وہاں سے بوکھلایا ہوا عمران کی طرف چل دیا۔ اس کی طبیعت بری طرح جھلائی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران نے کوئی ڈھنگ کی بات بتانے کے بجائے میر اور غالب کے اوٹ پٹانگ شعر سنانا شروع کر دیے تو کیا ہوگا۔ بعض اوقات اس کی بے تکی باتوں پر اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے گولی مار دے، مگر اس کی شہرت کا کیا ہوتا؟ اس کی ساری شہرت عمران کے دم سے تھی۔ وہ اس کے لیے اب تک کئی پیچیدہ مسائل سلجھا چکا تھا۔ بہرحال کام عمران کرتا تھا اور اخبارات میں نام فیاض کا چھپتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے عمران کا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ عمران اسے گھر ہی پر مل گیا، لیکن عجیب حالت میں۔ وہ اپنے نوکر سلیمان کے سر میں کنگا کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کسی دور اندیش ماں کے سے انداز میں اسے نصیحتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی فیاض کمرے میں داخل ہوا، عمران نے سلیمان کی پیٹھ پر گھونسا جھاڑ کر کہا، ابے تو نے بتایا نہیں کہ صبح ہو گئی؟ سلیمان ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ عمران، تم آدمی کب بنو گے؟ فیاض ایک صوفے میں گرتا ہوا بولا، آدمی بننے میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، البتہ میں تھانے دار ضرور بننا پسند کروں گا۔ میری طرف سے جہنم میں جانا پسند کرو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلی رات اس عمارت پر پہرا کیوں لگوایا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں، عمران مایوسی سے سر ہلا کر بولا۔ کیا واقعی میں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی؟ عمران، فیاض نے بگڑ کر کہا، اگر میں آئندہ تم سے کوئی مدد لوں تو مجھ پر 1000 بار لعنت۔ 1000 تو کم ہے، عمران سنجیدگی سے بولا، کچھ اور بڑھو تو میں غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ فیاض کی قوت برداشت جواب دے گئی اور گرج کر بولا، جانتے ہو آج صبح وہاں سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک اور لاش ملی ہے۔ ارے توبہ! عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کیپٹن فیاض کہتا رہا، تم مجھے اندھیرے میں رکھ کر نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہو۔ حالات اگر اور بگڑے تو مجھے ہی سنبھالنے پڑیں گے، لیکن کتنی پریشانی ہوگی۔ کسی نے اس کی داہنی کن پٹی پر گولی ماری ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ عمران کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے؟ عمران بڑبڑایا۔ پھر سنجیدگی سے پوچھا، پہرا تھا وہاں؟ تھا، میں نے رات ہی یہ کام کیا تھا۔ پہرے والوں کی رپورٹ؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے فائر کی آواز تک نہیں سنی۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا، کیا کل بھی کسی نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، لیکن میں اس لاش کی بات کر رہا تھا۔ کیے جاؤ، میں نہیں روکتا تمہیں، لیکن میرے سوالات کے جواب بھی دیتے جاؤ۔ قبر کی مجاور کی کیا خبر ہے؟ وہ اب بھی وہیں موجود ہے یا غائب ہو گیا؟ عمران، خدا کے لیے تنگ مت کرو۔ اچھا تو علی عمران MSc PhD کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا؟ تم آخر اس خبتی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ خیر جانے دو، اب مجھے اس کے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ بتا تو چکا۔ صورت سے برا آدمی نہیں معلوم ہوتا، خوبصورت اور جوان جسم پر کپڑے کی جیکٹ اور کتھئی رنگ کی پتلون۔ کیا؟ عمران چونک پڑا اور چند لمحے اپنے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکوڑے فیاض کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا کر بولا، اول تو تمہیں اشعار ٹھیک یاد نہیں، پھر یہاں اس کا موقع کب تھا؟ عمران، میرا بس چلے تو تمہیں گولی مار دوں۔ کیوں؟ شعر میں کیا غلطی ہے؟ مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن مجھے دونوں مصرے بے ربط معلوم ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، میں بھی انہیں لغویات میں الجھ گیا۔ خدا کے لیے کام کی باتیں کرو، تم نہ جانے کیا کر رہے ہو۔ میں آج رات کو کام کی بات کروں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے،
لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے پہرا نہ ہٹایا جائے۔ تمہارے ایک آدمی کو ہر وقت مجاور کے کمرے میں موجود رہنا چاہیے۔ بس اب جاؤ، میں چائے پی چکا ہوں ورنہ تمہاری کافی مدارات کرتا۔ ہاں، محبوبہ یک چشم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ رقیب روسیہ کا صفایا ہو گیا، باقی سب خیریت ہے۔ عمران، میں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اچھا تو سنو، لیڈی جہانگیر بیوہ ہونے والی ہے، اس کے بعد تم کوشش کرو گے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، کیا سمجھے؟ عمران، فیاض یک بیک مار بیٹھنے کی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ یس باس، بکواس بند کرو، میں اب تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا۔ بھلا وہ کس طرح سپر فیاض؟ نہایت آسانی سے، فیاض سگریٹ سلگا کر بولا۔ تمہارے گھر والوں کو شبہ ہے کہ تم اپنا وقت آوارگی اور عیاشی میں گزارتے ہو، لیکن کسی کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت نہیں۔ میں ثبوت مہیا کر دوں گا۔ ایک ایسی عورت کا انتظام کر لینا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا جو براہ راست تمہاری اماں بی کے پاس پہنچ کر اپنے لٹنے کی داستان بیان کر دے۔ اوہ! عمران نے تشویش آمیز انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑ لیے، پھر آہستہ سے بولا، اماں بی کی جوتیاں آل پروف ہیں۔ خیر سپر فیاض، یہ بھی کر کے دیکھ لو، تم مجھے ایک صابر و شاکر فرزند پاؤ گے۔ لو چیونگم سے شوق کرو۔ اس گھر میں ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارا، فیاض بولا۔ تمہارا گھر تو موجود ہی ہے، عمران نے کہا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ ظاہر ہے۔ اچھا تو اب تم ان معاملات میں دخل نہیں دو گے، میں خود ہی دیکھ لوں گا، فیاض اٹھتا ہوا خشک لہجے میں بولا۔ اور اگر تم اس کے بعد بھی اپنی ٹانگ اڑائے رہے تو میں تمہیں قانونی گرفت میں لے لوں گا۔ یہ گرفت ٹانگوں میں ہوگی یا گردن میں؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا، پھر بولا، ٹھہرو۔ فیاض رک کر اسے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ عمران نے الماری کھول کر وہی چرمی بیگ نکالا جسے وہ کچھ نامعلوم افراد کے درمیان سے پچھلی رات کو اڑا لایا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر چند کاغذات نکالے اور فیاض کی طرف بڑھا دیے۔ فیاض نے جیسے ہی ایک کاغذ کی تہہ کھولی، بے اختیار اچھل پڑا۔ اب وہ تیزی سے دوسرے کاغذات پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ فیاض تقریباً ہانپتا ہوا بولا۔ شدت جوش سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک ردی فروش کی دکان پر بڑی دشواری سے ملے ہیں، 2 آنا سیر کے حساب سے۔ عمران، خدا کے لیے، فیاض تھوک نگل کر بولا۔ کیا کر سکتا ہے بیچارہ عمران؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ اپنی ٹانگیں اڑانے لگا تو تم اسے قانونی گرفت میں لے لو گے۔ پیارے عمران، خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ اتنا سنجیدہ ہوں کہ تم مجھے بی پی کی ٹافیاں کھلا سکتے ہو۔ یہ کاغذات تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ سڑک پر پڑے ہوئے ملے تھے اور اب میں انہیں قانون کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ اب قانون کا کام ہے کہ وہ ایسے ہاتھ تلاش کرے جن میں ہتھ کڑیاں لگا سکے۔ عمران نے اپنی ٹانگ ہٹا لی۔ فیاض بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ لیکن اسے سن لو، عمران کہا لگا کر بولا، قانون کے فرشتے بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا تو یہی بتا دو کہ ان معاملات سے ان کاغذات کا کیا تعلق ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، عمران دفعتاً سنجیدہ ہو گیا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کاغذات فورن آفس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا ان بدماشوں کے پاس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کن بدماشوں کے پاس؟ فیاض چونک کر بولا، وہی اس عمارت میں۔ او میرے خدا! فیاض مستربانہ انداز میں بڑبڑایا۔ لیکن تمہارے ہاتھ کس طرح لگے؟ عمران نے پچھلی رات کے واقعات دہرا دیے۔ اس دوران میں فیاض بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ کبھی کبھی وہ رک کر عمران کو گھورنے لگتا۔ عمران اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے کہا، افسوس، تم نے بہت برا کیا۔ تم نے مجھے کل یہ اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو اب دے رہا ہوں اطلاع۔ اس مکان کا پتہ بھی بتا دیا، جو کچھ بن پڑے کر لو، عمران نے کہا۔ اب کیا وہاں خاک پھانکنے جاؤں؟ ہاں ہاں، کیا حرج ہے؟ جانتے ہو یہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض نے کہا۔ اچھے خاصے ہیں، ردی کے بھاؤ بک سکتے ہیں۔ اچھا تو میں چلا، فیاض کاغذ سمیٹ کر چرمی بیگ میں رکھتا ہوا بولا۔ کیا انہیں اسی طرح لے جاؤ گے؟ عمران نے کہا۔ نہیں ایسا نہ کرو، مجھے تمہارے قاتلوں کا بھی سراغ لگانا پڑے گا۔ کیوں؟ فون کر کے پولیس کی گاڑی منگواؤ، عمران ہنس کر بولا۔ کل رات سے وہ لوگ میری تلاش میں ہیں۔ میں رات بھر گھر سے باہر ہی رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت مکان کی نگرانی ضرور ہو رہی ہوگی۔ خیر اب تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض پھر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، 7 سال پہلے ان کاغذات پر ڈاکہ پڑا تھا، لیکن ان میں سب نہیں ہیں۔ فورن آفس کا ایک ذمہ دار آفیسر انہیں لے کر سفر کر رہا تھا۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں اور کس مقصد سے جا رہا تھا، کیونکہ یہ حکومت کا راز ہے۔ آفیسر ختم کر دیا گیا تھا، اس کی لاش مل گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ سیکرٹ سروس کا ایک آدمی بھی تھا، اس کے متعلق آج تک نامعلوم ہو سکا۔ شاید وہ بھی مار ڈالا گیا ہو، لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ آہا، تب تو یہ بہت بڑا کھیل ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ لیکن میں جلد ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم اب کیا کرو گے؟
ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، عمران نے کہا، اور سنو، ان کاغذات کو ابھی اپنے پاس ہی دبائے رہو اور ہینڈ بیگ میرے پاس رہنے دو، مگر نہیں، اسے بھی لے جاؤ۔ میرے ذہن میں کئی تدبیریں ہیں، اور ہاں، اس عمارت کے گرد دن رات پہرا رہنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ وہاں میں تمہارا مقبرہ بنواؤں گا، عمران جھنجھلا کر بولا۔ فیاض اٹھ کر پولیس کی کار منگوانے کے لیے فون کرنے لگا۔ اسی رات عمران بوکھلایا ہوا فیاض کے گھر پہنچا۔ فیاض سونے کی تیاری میں تھا۔ ایسے موقع پر اگر عمران کے بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتا، مگر عمران کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اس کی بدولت آج اس کے ہاتھ ایسے کاغذات لگے تھے جن کی تلاش میں عرصے سے محکمہ سراغ رسانی سر مار رہا تھا۔ فیاض نے اسے اپنے سونے کے کمرے میں بلوا لیا۔ میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا بات ہے؟ کہو۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیا تم کبھی کبھی میری قبر پر آیا کرو گے؟ فیاض کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر سچ مچ اس کو قبر تک جانے کا موقع مہیا کرے۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے عمران کو گھورتا رہا۔ اوہ، تم خاموش ہو، عمران کسی ناکام عاشق کی طرح بولا۔ میں سمجھا تمہیں شاید کسی اور سے پریم ہو گیا ہے۔ عمران کے بچے، رحمان کے بچے، عمران نے جلدی سے تصحیح کی۔ تم کیوں میری زندگی تلخ کیے ہوئے ہو؟ او ہو، کیا تمہاری مادہ دوسرے کمرے میں سوئی ہے؟ عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، بکواس مت کرو، اس وقت کیوں آئے ہو؟ ایک عشقیہ خط دکھانے کے لیے۔ عمران جیب سے لفافہ نکالتا ہوا بولا، اس کے شوہر نہیں ہے، صرف باپ ہے۔ فیاض نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جھلاہٹ میں پھاڑنا چاہا۔ ہاں ہاں، عمران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ارے پہلے پڑھو تو، میری جان، مزہ نہ آئے تو محصول ڈاک بذمہ خریدار۔ فیاض نے تون و کراہن خط نکالا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں اس پر پڑیں، بیزاری کی ساری علامتیں چہرے سے غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ استجاب نے لے لی۔ خط ٹائپ کیا ہوا تھا، عمران، اگر وہ چرمی ہینڈ بیگ یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی، اسے واپس کر دو۔ بہتری اسی میں ہے، ورنہ کہیں کسی جگہ موت سے ملاقات ضرور ہوگی۔ آج رات کو 11 بجے ریس کورس کے قریب ملو۔ ہینڈ بیگ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے ہی آنا، ورنہ اگر تم 5,000 آدمی بھی ساتھ لاؤ گے تب بھی گولی تمہارے ہی سینے پر پڑے گی۔ فیاض خط پڑھ چکنے کے بعد عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ لاؤ، اسے واپس کراؤں، عمران نے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں۔ تم ڈر گئے؟ فیاض ہنسنے لگا۔ ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا ہے، عمران ناک کے بل بولا۔ ریوالور ہے تمہارے پاس؟ ریوالور؟ عمران اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوئے بولا، ارے باپ رے، اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لائسنس حاصل کر لوں گا۔ بس کرم کرو، عمران برا سا منہ بنا کر بولا، اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور دھواں بھی نکلتا ہے، میرا دل بہت کمزور ہے، لاؤ ہینڈ بیگ واپس کر دو۔ کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا تو تم نہیں دو گے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، فضول مت بکو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارے او فیاض صاحب، ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں باپ بنے بغیر مرنا پسند نہیں کروں گا۔ ہینڈ بیگ تمہارے والد کے آفس میں بھیج دیا گیا ہے، تب انہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آنسو بہانے پڑیں گے۔ کنفیوشس نے کہا تھا، جاؤ یار، خدا کے لیے سونے دو، 11 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اچھا چلو تم بھی یہیں سو جاؤ۔ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے کہا، کیا اس عمارت کے گرد اب بھی پہرا ہے؟ ہاں، کچھ اور آدمی بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ آفیسر مجھ سے اس کا سبب پوچھتے ہیں اور میں ٹالتا رہتا ہوں۔ اچھا تو اٹھو، یہ کھیل بھی اسی وقت ختم کر دیں۔ 30 منٹ میں ہم وہاں پہنچیں گے، باقی بچے 20 منٹ۔ 11 سوا 11 بجے تک سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ 11:30 بجے بتاؤں گا، اٹھو۔ میں اس وقت عالم تصور میں تمہارا عہدہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آخر کیوں؟ کوئی خاص بات؟ علی عمران ایم ایس سی پی ایچ ڈی کبھی کوئی عام بات نہیں کرتا، سمجھے؟ ناؤ گیٹ اپ۔ فیاض نے تون و کراہن لباس تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل بڑی تیزی سے اس دیہی علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ عمارت تھی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر عمران نے فیاض سے کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اس وقت تک قبر کے مجاور کو باتوں میں الجھائے رکھو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، سمجھے؟ اس کے کمرے میں جاؤ، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ عمارت کے گرد مسلح پہرا تھا۔ دستے کے انچارج نے فیاض کو پہچان کر سلوٹ کیا۔ فیاض نے اسے چند سرکاری قسم کی رسمی باتیں کی اور سیدھا مجاور کے حجرے کی طرف چلا گیا، جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر مجاور غالباً مراقبے میں بیٹھا تھا۔ فیاض کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دی جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، میں دیکھنے آیا تھا سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، فیاض بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ انہی گدھوں کی طرح پولیس بھی دیوانی ہو گئی ہے۔
کن گدوں کی طرح؟ وہی جو سمجھتے ہیں کہ شہید مرد کی قبر میں خزانہ ہے۔ کچھ بھی ہو، فیاض نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے روزانہ لاشیں برآمد ہوتی رہیں۔ اگر ضرورت سمجھی تو قبر کھدوائی جائے گی۔ بھسم ہو جاؤ گے، مجاور گرج کر بولا۔ خون تھوکو گے، مرو گے۔ کیا سچ مچ اس میں خزانہ ہے؟ اس پر مجاور پھر گرجنے برسنے لگا۔ فیاض بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ عمران کو گئے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ مجاور کو باتوں میں الجھائے رہا۔ اچانک ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دی۔ مجاور اچھل کر مڑا۔ اس کی پشت کی طرف دیوار میں ایک بڑا سا خلا نظر آ رہا تھا۔ فیاض بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یک بیک دیوار کو کیا ہو گیا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا، لیکن اسے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہاں کوئی چور دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ دفعتاً مجاور چیخ مار کر اس دروازے میں گھستا چلا گیا۔ فیاض بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پھر وہ بھی اسی دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف اندھیرا تھا۔ شاید وہ کسی تہہ خانے میں چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سیڑھیاں نظر آئیں۔ یہاں قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ فیاض سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگا، اور جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے خود کو مرشد مرد کی قبر سے برآمد ہوتے پایا، جس کا تعویذ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح سیدھا اٹھا ہوا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ صحن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا۔ پھر فیاض نے مجاور کو وارداتوں والے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا، وہ فیاض کو دیکھ کر چیخا۔ آؤ اپنے کرتوت دیکھ لو۔ وہ پھر کمرے میں گھس گیا۔ فیاض تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ ٹارچ کی روشنی دیوار پر پڑی۔ یہاں کا بہت سا پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا، اور اسی جگہ 5 یا انچ کے فاصلے پر 3 بڑی چھریاں نصب تھیں۔ فیاض آگے بڑھا۔ ادھڑے ہوئے پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا خانہ تھا، اور ان چھریوں کے دوسرے سرے اسی میں غائب ہو گئے تھے۔ ان چھریوں کے علاوہ اس خانے میں اور کچھ نہیں تھا۔ مجاور قہر آلود نظروں سے فیاض کو گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فیاض نے مجاور کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجاور نے اس طرح کھنکار کر گلا صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن خلاف توقع اس نے فیاض کے سینے پر ایک زوردار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا۔ فیاض چاروں خانے چت گر گیا۔ سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا داہنا ہاتھ ہولسٹر سے ریوالور نکال چکا تھا، مگر بیکار۔ مجاور نے قبر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ فیاض اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا، لیکن مجاور کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا نشان نہیں ملا۔ فیاض عمارت سے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی کانسٹیبل بدستور اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی کسی بھاگتے ہوئے آدمی کے متعلق لا علمی ظاہر کی۔ ان کا خیال تھا کہ عمارت سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں۔ اچانک اسے عمران کا خیال آیا، آخر وہ کہاں گیا تھا؟ کہیں یہ اسی کی حرکت نہ ہو؟ اس خفیہ خانے میں کیا چیز تھی؟ اب سارے معاملات فیاض کے ذہن میں صاف ہو گئے تھے۔ لاش کا راز، 3 زخم جن کا درمیانی فاصلہ 5 انچ تھا۔ دفعتاً کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فیاض چونک کر مڑا۔ عمران کھڑا بری طرح بسور رہا تھا۔ تو یہ تم تھے؟ فیاض اسے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا بولا۔ میں تھا نہیں بلکہ ہوں۔ توقع ہے کہ ابھی 2-4 دن زندہ رہوں گا۔ وہاں سے کیا نکالا تم نے؟ چوٹ ہو گئی پیارے، فرماؤ، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر گئے۔ میں نے تو بعد میں ذرا اس خفیہ خانے کے میکینزم پر غور کرنا چاہا کہ ایک کھٹکے کے ہاتھ لگاتے ہی قبر تڑک گئی، لیکن وہاں تھا کیا؟ وہ بقیہ کاغذات جو اس چرمی ہینڈ بیگ میں نہیں تھے۔ کیا؟ ارے او احمق، پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ فیاض اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ لیکن وہ اندر گھسے کس طرح؟ آؤ دکھاؤں، عمران ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ فیاض کو عمارت کے مغربی گوشے کی سمت لایا۔ یہاں دیوار سے ملی ہوئی قد آدم جھاڑیاں تھیں۔ عمران نے جھاڑیاں ہٹا کر ٹارچ روشن کی، اور فیاض کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دیوار میں اتنی بڑی نقب تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر بآسانی اس سے گزر سکتا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، فیاض بڑبڑایا۔ اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی نکل گیا، لیکن تم کس طرح اندر پہنچے تھے؟ اسی راستے سے، آج ہی مجھے ان جھاڑیوں کا خیال آیا تھا۔ اب کیا کرو گے؟ بقیہ کاغذات؟ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ بقیہ کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا۔ بھلا آدھے کاغذات کس کام کے؟ جس کے پاس بھی رہیں پورے رہیں۔ اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے قبر اپنے نام الاٹ کروا لوں گا۔ عمران کے کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ وہ قریب ہی بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے گھنٹی کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ پھر جب آخر گھنٹی بجتی ہی چلی گئی تو وہ کتاب میز پر پٹک کر اپنے نوکر سلیمان کو پکارنے لگا۔ جی سرکار، سلیمان کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ ابے دیکھ، یہ کون الو کا پٹھا گھنٹی بجا رہا ہے؟ سرکار، فون ہے۔ فون؟ عمران چونک کر فون کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دے۔ سلیمان نے ریسیور اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، عمران ماؤتھ پیس میں بولا۔ ہاں ہاں، عمران نہیں تو کیا کتا بھونک رہا ہے؟ تم کل رات ریس کورس کے قریب کیوں نہیں ملے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔
بھاگ جاؤ گدے، عمران نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر سلیمان سے کہا۔ کیا کہا؟ دوسری طرف سے غراہٹ سنائی دی۔ او وہ تو میں نے سلیمان سے کہا تھا، میرا نوکر ہے۔ ہاں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات کو ریس کورس کیوں نہیں گیا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تو سنو میرے دوست، عمران نے کہا، میں نے اتنی محنت مفت میں نہیں کی، ہینڈ بیگ کی قیمت 10,000 لگ چکی ہے۔ اگر تم کچھ بڑھاؤ تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں۔ شامت آئی ہے تمہاری؟ ہاں ملی تھی، مجھے بہت پسند آئی، عمران نے آنکھ مار کر کہا۔ آج رات اور انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد کل کسی وقت تمہاری لاش شہر کے کسی گٹر میں بہہ رہی ہوگی۔ ارے باپ رے، تم نے اچھا کیا کہ بتا دیا، اب میں کفن ساتھ لیے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ سمجھ گیا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے پھر کتاب اٹھا لی اور اسی طرح مشغول ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد گھنٹی پھر بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا اور جھلائی ہوئی آواز میں بولا، اب میں یہ ٹیلی فون کسی یتیم خانے کو پریزنٹ کر دوں گا، سمجھے؟ میں بہت ہی مقبول آدمی ہوں۔ کیا میں نے مقبول کہا تھا؟ مقبول نہیں، مشغول آدمی ہوں۔ تم نے ابھی کسی رقم کی بات کی تھی، دوسری طرف سے آواز آئی۔ قلم نہیں، فاؤنٹین پین، عمران نے کہا۔ وقت مت برباد کرو، دوسری طرف سے جھل ہوئی آواز آئی۔ ہم بھی اس کی قیمت 10,000 لگاتے ہیں۔ ویری گڈ، عمران بولا۔ چلو یہ تو طے رہا، بیگ تمہیں مل جائے گا آج رات کو۔ کیا تم مجھے اچھی طرح پہچانتے ہو؟ عمران نے پوچھا، اسی طرح جیسے پہلی انگلی دوسری انگلی کو جانتی ہے۔ گڈ، عمران چٹکی بجا کر بولا۔ تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں ازلی احمق ہوں؟ تم؟ ہاں میں، ریس کورس بڑی سنسان جگہ ہے، اگر بیگ لے کر تم نے مجھے ٹھائیں کر دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ ایسا نہیں ہوگا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ تو میں بتاؤں، تم اپنے کسی آدمی کو روپے دے کر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں بھیج دو، میں مدھو بالا کی جوانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیگ واپس کر دوں گا۔ اگر کوئی شرارت ہوئی تو مجھے مرغا بنا دینا۔ اچھا، لیکن یہ یاد رہے کہ تم وہاں بھی ریوالور کی نال پر رہو گے۔ فکر نہ کرو، میں نے آج تک ریوالور کی شکل تک نہیں دیکھی۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور جیب سے چیونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ ٹھیک 8 بجے کے قریب عمران اپنی بغل میں ایک چرمی ہینڈ بیگ دبائے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب پہنچ گیا۔ قریب قریب ساری میزیں بھری ہوئی تھیں۔ عمران نے بار کے قریب کھڑے ہو کر مجمع کا جائزہ لیا۔ آخر اس کی نظریں ایک میز پر رک گئیں جہاں لیڈی جہانگیر ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھی زرد رنگ کی شراب پی رہی تھی۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب پہنچ گیا۔ آہا مائی لیڈی، وہ قدرے جھک کر بولا۔ لیڈی جہانگیر نے داہنی بھویں چڑھا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ ہیلو عمران، وہ اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر بولی، تمہارے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرتا ہے۔ یہ ہیں مس تسنیم خان، بہادر ظفر تسنیم کی صاحبزادی، اور یہ علی عمران، ایم ایس سی سی پی ایچ ڈی، عمران نے اہم کو کی طرح کہا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، تسنیم بولی، لہجہ بے وقوف بنانے کا سا تھا۔ مجھے افسوس ہوا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر نے حیرت زدہ آواز سے کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کا نام گلفام ہوگا۔ کیا بےہودگی ہے، لیڈی جہانگیر جھنجھلا گئی۔ سچ کہتا ہوں، مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوا تھا۔ تسنیم ان کے لیے قطعی موضوع نہیں۔ یہ تو کسی ایسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے جو تپدک میں مبتلا ہو۔ تسنیم، بس نام کی طرح کمر جھکی ہوئی۔ تم شاید نشے میں ہو، لیڈی جہانگیر نے بات بنائی۔ لو اور پیو۔ فالودہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈیئر تسنیم، لیڈی جہانگیر جلدی سے بولی، تم ان کی باتوں کا برا مت ماننا، یہ بہت پرمذاق آدمی ہیں۔ اوہ عمران، بیٹھو نا۔ برا منانے کی کیا بات ہے؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں انہیں گلفام کے نام سے یاد رکھوں گا۔ تسنیم بری طرح جھینپ رہی تھی اور شاید اب اسے اپنے رویے پر افسوس بھی تھا۔ اچھا میں چلی، تسنیم اٹھتی ہوئی بولی۔ میں خود چلا، عمران نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا۔ مائی ڈیئرز، تم دونوں بیٹھی رہو، لیڈی جہانگیر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر جھومتی ہوئی بولی۔ نہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، تسنیم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اور میں؟ عمران سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم پر 1000 کام قربان کر سکتا ہوں۔ بکو مت جھوٹے، تم مجھے خواہ مخواہ غصہ دلاتے ہو۔ میں تمہیں پوجتا ہوں سویٹی، مگر اس بڈھے کی زندگی میں تم پھر میرا مذاق اڑانے لگے۔ نہیں ڈیئرسٹ، میں تیرا چاند، تو میری چاندنی، نہیں دل کا لگا۔ بس بس بس، بعض اوقات تم بہت زیادہ چیپ ہو جاتے ہو۔ آئی ایم سوری، عمران نے کہا اور اس کی نظریں قریب ہی کی ایک میز کی طرف اٹھ گئیں۔ یہاں ایک جانی پہچانی شکل کا آدمی اسے گھور رہا تھا۔ عمران نے ہینڈ بیگ میز پر اٹھا کر بغل میں دبا لیا، پھر دفعتاً سامنے بیٹھا ہوا آدمی اسے آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔
جواب میں عمران نے باری باری اسے دونوں آنکھیں مار دیں۔ لیڈی جہانگیر اپنے گلاس کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید اس کے ذہن میں کوئی انتہائی رومان انگیز جملہ کل بلا رہا تھا۔ میں ابھی آیا، عمران نے لیڈی جہانگیر سے کہا اور اس آدمی کی میز پر چلا گیا۔ لائے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ کیا رہا؟ عمران نے ہینڈ بیگ کی طرف اشارہ کیا، پھر بولا، تم لائے ہو؟ ہاں، اس آدمی نے لائے ہوئے ہینڈ بیگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اسے سنبھالو اور چپ چاپ کھسک جاؤ۔ کیوں؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ کپتان فیاض کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ آدمی میری نگرانی کے لیے مقرر کر دیے ہوں۔ کوئی چال؟ ہرگز نہیں، آج کل مجھے روپیوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر کوئی چال ہوئی تو تم بچو گے نہیں۔ آدمی ہینڈ بیگ لے کر کھڑا ہو گیا۔ یار، روپے میں نے اپنا مقبرہ تعمیر کروانے کے لیے نہیں حاصل کیے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ اس آدمی کو باہر جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ وہ اس آدمی کا دیا ہوا ہینڈ بیگ سنبھالتا ہوا پھر لیڈی جہانگیر کے پاس آ بیٹھا۔ وہ آدمی ہینڈ بیگ کے لیے ہوئے جیسے ہی باہر نکلا، کلب کی کمپاؤنڈ کے پارک سے دو آدمی اس کی طرف بڑھے۔ کیا رہا؟ ایک نے پوچھا۔ مل گیا، بیگ والے نے کہا۔ کاغذات ہیں بھی یا نہیں؟ میں نے کھول کر نہیں دیکھے۔ گدھے ہو، وہاں کیسے کھول کر دیکھتا؟ لاؤ ادھر لاؤ، اس نے ہینڈ بیگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پھر وہ چونک کر بولا، اوئے یہ اتنا وزنی کیوں ہے؟ اس نے بیگ کھولنا چاہا لیکن اس میں قفل لگا ہوا تھا۔ چلو یہاں سے، تیسرا بولا۔ یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں۔ کمپاؤنڈ کے باہر پہنچ کر وہ ایک کار میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کار ڈرائیو کرنے لگا۔ شہر کی سڑکوں سے گزر کر کار ایک ویران راستے پر چل پڑی۔ آبادی سے نکل آنے کے بعد انہوں نے کار کے اندر روشنی کر دی۔ ان میں سے ایک، جو کافی معمر مگر اپنے دونوں ساتھیوں سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا تھا، ایک پتلے سے تار کی مدد سے ہینڈ بیگ کا قفل کھولنے لگا، اور پھر جیسے ہی ہینڈ بیگ کا فلیپ اٹھایا گیا، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی بے ساختہ اچھل پڑے۔ کوئی چیز بیگ سے اچھل کر ڈرائیور کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور کار سڑک کے کنارے کے ایک درخت سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ رفتار زیادہ تیز نہیں تھی ورنہ کار کے ٹکرا جانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ تین بڑے بڑے مینڈک کار میں اچھل رہے تھے۔ بوڑھے آدمی کے منہ سے ایک موٹی سی گالی نکلی اور دوسرا ہنسنے لگا۔ شٹ اپ، بوڑھا حلق کے بل چیخا۔ تم گدھے ہو، تمہاری بدولت۔ جناب، میں کیا کرتا؟ میں اسے وہاں کیسے کھول سکتا تھا؟ اس کا بھی تو خیال تھا کہ کہیں پولیس نہ لگی ہو۔ بکواس مت کرو، پہلے ہی اطمینان کر چکا تھا کہ وہاں پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ کیا تم مجھے معمولی آدمی سمجھتے ہو؟ اب اس لونڈے کی موت آ گئی ہے۔ ارے تم گاڑی روک دو۔ کار رک گئی۔ بوڑھا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، کلب میں اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ایک خوبصورت سی عورت، دونوں شراب پی رہے تھے۔ غلط ہے، عمران شراب نہیں پیتا۔ پی رہا تھا جناب۔ بوڑھا پھر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ چلو واپس چلو، وہ کچھ دیر کے بعد بولا۔ میں اسے وہیں کلب میں مار ڈالوں گا۔ کار پھر شہر کی طرف مڑی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب تک مر چکا ہوگا، بوڑھے کے قریب بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ نہیں، وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے، بوڑھا جھنجھلا کر بولا۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو خود بھی غافل نہیں ہوگا۔ تب تو وہ کلب ہی سے چلا گیا ہوگا۔ بحث مت کرو، بوڑھے نے گرج کر کہا۔ میں اسے ڈھونڈ کر ماروں گا، خواہ وہ اپنے گھر پر ہی کیوں نہ ہو۔ عمران چند لمحے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر تیزی سے وہ بھی باہر نکلا، اور اس نے کمپاؤنڈ کے باہر ایک کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور پھر وہ اندر واپس آ گیا۔ کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں نشے سے بوجھل ہو رہی تھی۔ ذرا کھانا ہضم کر رہا ہوں، عمران نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیڈی جہانگیر آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی۔ عمران کی نظریں بدستور گھڑی پر جمی رہیں۔ وہ پھر اٹھا۔ اب وہ ٹیلی فون بوتھ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو سپر فیاض، میں عمران بول رہا ہوں، بس اب روانہ ہو جاؤ۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر ہال میں چلا آیا، لیکن وہ اس بار لیڈی جہانگیر کے پاس نہیں بیٹھا تھا۔ چند لمحے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک ایسی میز پر جا بیٹھا جہاں تین آدمی پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ تینوں اس کے شناسا تھے، اس لیے انہوں نے برا نہیں مانا۔ شاید 15 منٹ تک عمران ان کے ساتھ کہہ کہے لگاتا رہا، لیکن اس دوران بار بار اس کی نظریں داخلی دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اچانک اسے دروازے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس سے اس نے چند روز قبل کاغذات والا ہینڈ بیگ چھینا تھا۔ عمران اور زیادہ انہماک سے گفتگو کرنے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنے داہنے شانے میں کسی چیز کی چبھن محسوس کی۔ اس نے کنکھیوں سے داہنی طرف دیکھا۔ بوڑھا اس سے لگا ہوا کھڑا تھا اور اس کا بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا، اور اسی جیب میں رکھی ہوئی کوئی سخت چیز عمران کے شانے میں چبھ رہی تھی۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ ریوالور کی نالی ہی ہو سکتی ہے۔ عمران صاحب، بوڑھا بڑی خوش اخلاقی سے بولا، کیا آپ چند منٹ کے لیے باہر تشریف لے چلیں گے؟ آہا چچا جان،
عمران چہک کر بولا، ضرور ضرور، مگر مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، اس لیے آپ کو بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ چلیے تو، بوڑھے نے مسکرا کر کہا، مجھے اس گدھے کی حرکت پر افسوس ہے۔ عمران کھڑا ہو گیا، لیکن اب ریوالور کی نال اس کے پہلو میں چبھ رہی تھی۔ وہ دونوں باہر آئے، پھر جیسے ہی وہ پارک میں پہنچے، بوڑھے کے دونوں ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ کاغذات کہاں ہیں؟ بوڑھے نے عمران کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پارک میں کافی سناٹا تھا۔ دفعتاً عمران نے بوڑھے کا بایاں ہاتھ پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ بوڑھے کا ریوالور عمران کے ہاتھ میں تھا اور بوڑھا لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھال لیا۔ میں کہتا ہوں وہ 10,000 کہاں ہیں؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ اچانک مہندی کی باڑ کے پیچھے سے 8-10 آدمی اچھل کر ان تینوں پر آ پڑے اور پھر ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز ہو گیا۔ وہ تینوں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ سپر فیاض، عمران نے چیخ کر کہا، داڑھی والا! لیکن داڑھی والا اچھل کر بھاگا۔ وہ مہندی کی باڑ پھلانگنے ہی والا تھا کہ عمران کے ریوالور سے شعلہ نکلا، گولی ٹانگ میں لگی اور بوڑھا مہندی کی باڑ میں پھنس کر رہ گیا۔ ارے باپ رے باپ! عمران ریوالور پھینک کر اپنا منہ پیٹنے لگا۔ وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے۔ فیاض زخمی بوڑھے کی طرف جھپٹا جو اب بھی بھاگ نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ فیاض نے ٹانگ پکڑ کر مہندی کی باڑ سے گھسیٹ لیا۔ یہ کون؟ فیاض نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ فائر کی آواز سن کر پارک میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بوڑھا بے ہوش نہیں ہوا تھا، وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی مصنوعی داڑھی نوچ ڈالی۔ ہیں؟ فیاض تقریباً چیخ پڑا، سر جہانگیر! سر جہانگیر نے پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی ٹھوکر نے اسے باز رکھا۔ ہاں، سر جہانگیر، عمران بڑبڑایا، ایک غیر ملکی جاسوس، قوم فروش غدار۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض عمران کے کمرے میں بیٹھا اسے تحیر آمیز نظروں سے گھور رہا تھا، اور عمران بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مجھے خوشی ہے کہ ایک بڑا غدار اور وطن فروش میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ سر جہانگیر جیسا معزز اور نیک نام آدمی بھی کسی غیر ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے؟ مگر وہ قبر کا مجاور کون تھا؟ فیاض نے بے صبری سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، لیکن درمیان میں ٹوکنا مت۔ وہ بیچارہ اکیلے ہی یہ مرحلہ طے کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا کھیل بگاڑ دیا۔ پچھلی رات وہ مجھے ملا تھا، اس نے پوری داستان دہرائی، اور اب شاید ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا ہے۔ اسے بڑی زبردست شکست ہوئی ہے، اب وہ کسی کو منہ نہیں دکھانا چاہتا۔ مگر وہ ہے کون؟ ایاز! چونکو نہیں، میں بتاتا ہوں۔ یہی ایاز وہ آدمی تھا جو فورن آفس کے سیکرٹری کے ساتھ کاغذات سمیت سفر کر رہا تھا۔ آدھے کاغذات اس کے پاس تھے اور آدھے سیکرٹری کے پاس۔ ان پر ڈاکہ پڑا، سیکرٹری مارا گیا اور ایاز کسی طرح بچ گیا۔ مجرموں کے ہاتھ صرف آدھے کاغذات لگے۔ ایاز فورن آفس کی سیکرٹ سروس کا آدمی تھا، وہ بچ گیا، لیکن اس نے آفس کو رپورٹ نہیں دی۔ وہ دراصل اپنے زمانے کا مانا ہوا آدمی تھا، اس لیے اس شکست نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مجرموں سے آدھے کاغذات وصول کیے بغیر آفس میں پیش نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ آدھے کاغذات مجرموں کے کسی کام کے نہیں، وہ بقیہ آدھے کاغذات کے لیے اسے ضرور تلاش کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجرموں کا پتہ لگا لیا، لیکن ان کے سرغنہ کا سراغ نہ مل سکا۔ وہ حقیقتاً سرغنہ ہی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن ایاز کو کامیابی نہ ہوئی۔ پھر اس نے ایک نیا جال بچھایا۔ اس نے وہ عمارت خرید لی اور اس میں اپنے ایک وفادار نوکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ اس دوران میں اس نے اپنی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قبر دریافت کی اور وہ سارا میکینزم ترتیب دیا۔ اچانک اسی زمانے میں اس کا نوکر بیمار ہو کر مر گیا۔ ایاز کو ایک دوسری ترکیب سوجھ گئی۔ اس نے نوکر پر میک اپ کر کے اسے دفن کر دیا اور اس کے بھیس میں رہنے لگا۔ اس کارروائی سے پہلے اس نے وہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کے نام منتقل کر دی اور صرف ایک کمرہ رہنے دیا۔ اس کے بعد ہی اس نے مجرموں کو اس عمارت کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے طریقے اختیار کیے کہ مجرموں کو یقین ہو گیا کہ مرنے والا سیکرٹ سروس ہی کا آدمی تھا، اور بقیہ کاغذات وہ اسی عمارت میں کہیں چھپا کر رکھ گیا۔ ابھی حال ہی میں ان لوگوں کی رسائی اس کمرے تک ہوئی جہاں ہم نے لاشیں پائیں۔ دیوار والے خفیہ خانے میں سچ مچ کاغذات تھے۔ اس کا اشارہ بھی انہیں ایاز ہی کی طرف سے ملا تھا۔ جیسے ہی کوئی آدمی خانے والی دیوار کے نزدیک پہنچتا تھا، ایاز قبر کے تعویذ کے نیچے سے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگتا تھا، اور دیوار کے قریب پہنچا ہوا آدمی سہم کر دیوار سے چپک جاتا۔ ادھر ایاز قبر کے اندر سے میکینزم کو حرکت میں لاتا اور دیوار سے 3 چھریاں نکل کر اس کی پشت میں پیوست ہو جاتی۔ یہ سب اس نے محض سرغنہ کو پکڑنے کے لیے کیا تھا، لیکن سرغنہ میرے ہاتھ لگا۔ اب ایاز شاید زندگی بھر اپنے متعلق کسی کو کوئی اطلاع نہ دے، اور کیپٹن فیاض،
میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا نام کیس کے دوران میں کہیں نہیں آ پائے گا، سمجھے؟ اور تمہیں میرے وعدے کا پاس کرنا پڑے گا، اور تم اپنی رپورٹ اس طرح مرتب کرو کہ اس میں کہیں محبوبہ یک چشم کا نام بھی نہ آنے پائے۔ وہ تو ٹھیک ہے، فیاض جلدی سے بولا۔ وہ 10,000 روپے کہاں ہیں جو تم نے سر جہانگیر سے وصول کیے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، عمران اپنے دیدے پھرا کر بولا، آدھا آدھا بانٹ لیں۔ کیوں؟ بکواس ہے، اسے میں سرکاری تحویل میں دوں گا، فیاض نے کہا۔ ہرگز نہیں، عمران نے جھپٹ کر وہ چرمی ہینڈ بیگ میز سے اٹھا لیا جو اسے پچھلی رات سر جہانگیر کے ایک آدمی سے ملا تھا۔ فیاض نے اس سے ہینڈ بیگ چھین لیا اور پھر وہ اسے کھولنے لگا۔ خبردار، ہوشیار، عمران نے چوکیداروں کی طرح ہانک لگائی، لیکن فیاض ہینڈ بیگ کھول چکا تھا، اور پھر جو اس نے ارے باپ رے کہہ کر چھلانگ لگائی ہے تو ایک صوفے ہی پر جا کر پناہ لی۔ ہینڈ بیگ سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکل کر فرش پر رینگ رہا تھا۔ ارے خدا تجھے غارت کرے عمران کے بچے، کمینے! فیاض صوفے پر کھڑا ہو کر دھاڑا۔ سانپ بھی پھن کاڑ کر صوفے کی طرف لپکا۔ فیاض نے چیخ مار کر دوسری کرسی پر چھلانگ لگائی۔ کرسی الٹ گئی اور وہ منہ کے بل فرش پر گرا۔ اس بار اگر عمران نے پھرتی سے اپنے جوتے کی ایڑی سانپ کے سر پر نہ رکھ دی ہوتی تو اس نے فیاض کو ڈس ہی لیا ہوتا۔ سانپ کا بقیہ جسم عمران کی پنڈلی سے لپٹ گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اوپر سے فیاض اس پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے دونوں سے اپنا پیچھا چھڑایا۔ تم بالکل پاگل ہو، دیوانے ہو، وحشی، فیاض ہانپتا ہوا بولا۔ میں کیا کروں جان من؟ خیر اب تم اسے سرکاری تحویل میں دے دو۔ اگر کہیں میں رات کو ذرا سا بھی چوک گیا ہوتا تو اس نے مجھے اللہ میاں کی تحویل میں پہنچا دیا تھا۔ کیا سر جہانگیر؟ ہاں، ہم دونوں میں مینڈکوں اور سانپوں کا تبادلہ ہوا تھا، عمران نے کہا اور مغموم انداز میں چیونگم چبانے لگا، اور پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی۔